اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 125 میں. مرض الموت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک کے واقعات آج کے اس قسط میں ہم سنیں گے. ناظرین، سن 11 ہجری شروع ہو کر محرم کا مہینہ ختم ہو کر صفر کے مہینے کی 29 تاریخ ہے. بعض سیرت نگاروں کے مطابق 18 یا 19 تاریخ ہے کہ رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ بقیع جو عام مسلمانوں کا قبرستان ہے تشریف لے گئے. واپسی پر راستے ہی میں درد سر درد شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی. مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی. جس رات مرض الموت کی ابتدا ہوئی اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اپنی بیویوں میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھا. اسی مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن گزارے اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا، کل کس کے گھر رہوں گا. اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئی. چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں رہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے. منتقلی کے وقت حضرت فضل ابن عباس اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے درمیان ٹیک لگا کر آپ چل رہے تھے. سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے. اس کیفیت کے ساتھ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ معوذات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی رہتی تھی اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی. وفات سے چند روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. ایک اس کی وصیت کی یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. دوسرے اس بات کی کہ وفود کی اسی طرح یعنی جو ڈیلیگیشن آئے اسی طرح نوازش کرنا جس طرح میں کیا کرتا تھا. البتہ تیسری بات کو راوی بھول گئے. غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی یا اسامہ کے لشکر کو نافذ کرنے ان کو بھیجنے کی وصیت تھی. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کا اچھے سے خیال رکھنا. ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تک چلنے پھرنے کی قوت رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کی غرض سے تشریف لاتے رہے. سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی. سر میں درد تھا اس لیے سر میں رومال باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز ادا کی جس میں سورہ والمرسلات عرفا قرأت فرمائی. عشاء کا وقت آیا تو دریات فرمایا کیا نماز ہو چکی؟ لوگوں نے کہا سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے. لگن میں پانی بھروا کر غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا، غش آ گیا یعنی بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو پھر فرمایا کہ نماز ہو چکی. لوگوں نے پھر وہی پہلا جواب دیا. آپ نے پھر غسل فرمایا اور پھر جب اٹھنا چاہا تو غش آ گیا. افاقہ ہوا، پھر پوچھا، لوگوں نے وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ جسم مبارک پر پانی ڈالا، پھر جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر غشی طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ ابو بکر نہایت رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ آپ جس جگہ پر کھڑے ہوتے تھے ان سے اس جگہ کھڑا نہ ہوا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی حکم دیا ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں.
چنانچہ کئی دن تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، جو کل مدت تقریباً 3 دن یعنی کل 17 نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کی امامت کی۔ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سکون پذیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی کی 7 مشکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جائیں۔ غسل فرما چکے تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے تھام کر مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اور صحابہ نماز کے ارکان ادا کرتے جاتے تھے، یعنی گویا کہ اس نماز کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کو اختیار کرے یا پھر آخرت کو، تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے، تو لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بندے کے تعلق سے کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بندہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ہر شخص کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا بدلہ اللہ خود ادا کرے گا۔ پھر فرمایا اگر میں اللہ کے بعد کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی ہیں۔ پھر فرمایا کہ مسجد نبوی میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اطلاع سے انصار پریشان تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے متعلق فرمایا، انصار نے ہم کو اپنے ساتھ شریک کیا اور ہماری نصرت کی، تو تم انصار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور مہاجرین تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پھر فرمایا کہ تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، اس لیے کہ پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور وہ اللہ کی پھٹکار کے مستحق ٹھہرے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حاضر نہیں ہو سکے۔ وفات سے 1 دن پہلے اتوار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 6 یا 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے چراغ پڑوسی کے پاس بھیجا کہ اس میں اپنی کپی یعنی تیل رکھنے کا جو چھوٹا سا چرمی جو آلہ ہوتا ہے اس سے ذرا سا گھی میرے جو چراغ ہے اس میں ٹپکا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ ناظرین، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ پیر کا دن تھا، مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جو صفے باندھے نماز میں مصروف تھے ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ایڑ کے بل پیچھے ہٹے کہ صف میں جا ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا موقع دے۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آگے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے، طبیعت پوچھنے کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو۔ پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے
اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی، کان میں کچھ بات کی، وہ رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بعد میں میرے پوچھنے پر حضرت فاطمہ نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاؤں گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سب سے پہلے میرا ہی انتقال ہوگا۔ اس پر میں ہنسی۔ ناظرین، جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید و کرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھی، واہ کرب ابا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کو بلایا اور انہیں واضح و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگے جاں کٹی جا رہی ہے۔ ادھر چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام اور لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ان کے اس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے تھے، سرزمین عرب پر 2 دین باقی نہ چھوڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی وصیت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز تمہارے زیر دست، یعنی نماز نہ چھوڑنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دہرائے۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر سہارا دے کر ٹیک لیا۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن، یعنی جس دن میری باری آنی تھی اسی دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ کو کڑی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے امراء
جنہیں تو نے انعام سے نوازا. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. اے اللہ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ. یہ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جو اوپر اٹھا تھا جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن چاش کی شدت کے وقت پیش آیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی. بعض سیرت نگاروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 1 ربیع الاول بھی نقل کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد.